جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور یہ عبادت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے متعلق ہمیں کچھ خاص نصیحتیں فرمائی ہیں۔ آج ارادہ ہوا کہ وہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ یوں تو آپ کے سامنے آتی ہی رہتی ہیں، لیکن بار بار کہنے اور بار بار سننے سے یاد دہانی ہوتی رہتی ہے، وہ چیزیں دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور دوستوں، میں اگلی بات کہنے سے پہلے آپ سے یہ عرض کروں، اللہ تعالیٰ آپ میں سے جس کو توفیق دے، جس کو توفیق دے، وہ خود بھی ان چیزوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی پیار اور محبت کے ساتھ ترغیب دیں، اور خود انسان کا اپنا عمل بھی ایک دعوت ہے، خود انسان کا ایک اپنا عمل بھی ترغیب ہے۔ خود بھی اہتمام سے عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پیار سے محبت سے ترغیب دیں، اور یہ باتیں اپنے گھر کی مستورات کو اور اپنے بچوں کو سکھاویں، بتاویں اور پیار اور محبت سے بتاویں۔ دیکھو، 6 کام ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن 6 کام کرتا ہے تو جب وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہے تو ہر قدم پر 1 سال کی نفل نمازوں کا اور 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، 6 کام ہیں، جو شخص وہ 6 کام کرتا ہے تو اس کو جب وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہے ہر قدم پر 1 سال کے نفل روزوں کا اور 1 سال کی نفل نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ 6 کام کیا ہیں؟ بہت آسان۔ نمبر 1، جمعے کے دن غسل کرنا، اور نمبر 2، مسجد میں جلدی آنا، اور نمبر 3، امام کے قریب بیٹھنا، اور نمبر 4، خطبہ توجہ سے سننا۔ خطبہ توجہ سے سننا، خطبے کے درمیان کوئی لا یعنی کام نہ کرنا۔ 5 ہو گئی، ایک کیا رہ گیا؟ پیدل آنا۔ دوبارہ بیان کرتے ہیں، غسل کرنا اور مسجد میں پیدل آنا اور مسجد میں جلدی آنا، اور مسجد میں آنے کے بعد امام کے قریب بیٹھنا، خطبہ توجہ سے سننا، اور خطبے کے درمیان کوئی لا یعنی اور بیہودہ کام نہ کرنا۔ یہ اب آ جائیے سب سے پہلے غسل کی بات۔ دیکھو، اسلام میں صفائی ستھرائی کا ہمیں بار بار حکم دیا گیا ہے، بہت موقعوں پر حکم دیا گیا ہے۔ بعض موقع ایسے ہیں جن میں ہم پر غسل فرض کیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کون سے موقع ہیں وہ۔ بعض موقع ایسے ہیں جن میں غسل سنت قرار دیا ہے، اور وہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ یہ تو میں اسی سے متعلق تھوڑی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کی صفائی کا خوب دھیان رکھو۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسواک کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔
یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ کرتا تو مسواک کرنا فرض کر دیتا۔ یہ صفائی کے واسطے ہے۔ مسواک کر کے نماز پڑھنے کا کتنا گنا ثواب ہے آپ کو معلوم ہے، اور مسواک صرف یہی نہیں کہ اس سے منہ صاف ہوتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے السواک مطہرۃ الفم ورضا الرب، مسواک سے منہ صاف ہوتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ دیکھو مسواک کا اہتمام، وضو سے نماز سے پہلے وضو، یہ صفائی ستھرائی کو بتلاتا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو ابھی، وضو کی سنتیں ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ ناک صاف کرنا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور 3 مرتبہ ناک صاف کرنا۔ جی تو صفائی کا کتنا اہتمام کیا گیا۔ بیوی کے پاس جانے سے پہلے، اس کے پاس لیٹنے سے پہلے مسواک کرو، یہ صفائی۔ کپڑے صاف رکھو، حدیث پاک میں آیا ہے کہ سفید کپڑا پہنا کرو، کیونکہ سفید کپڑا میلا نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب دوسرے رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں تو اس میں میل دکھائی نہیں دیتا، اور میلا کپڑا ہی ہم کھینچے پھرتے ہیں، اور سفید کپڑے میں تھوڑا سا بھی میل دکھائی دیتا ہے تو اس کو جلدی دھو لیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تک کپڑا صاف ستھرا رہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو صفائی ستھرائی کا اہتمام کیجیے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ 10 چیزیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، ان میں سے ایک مسواک کرنا بھی ہے، ان میں سے ایک ناف کے نیچے کے بال کاٹنا بھی ہے، ان میں سے ایک بغل کے بال بھی کاٹنا ہے، اور ان میں سے ایک ان تمام جگہوں کو اہتمام کے ساتھ اچھی طریقے سے دھونا، صاف کرنا جہاں میل جمع رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ناف میں میل جمع رہتا ہے، مثال کے طور پر گرمیوں میں بغل میں میل جمع ہو جاتا ہے پسینے سے، مثال کے طور پر دونوں ٹانگوں کے درمیان جس کو ہم جنگاسا کہتے ہیں وہاں پسینہ کی وجہ سے میل جمع ہو جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں میل جمع ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے دھونا، اچھی طریقے سے صفائی کرنا، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ بہرحال اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مسجد میں تشریف لائے تو پسینے کی بدبو سے مسجد مہک رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن سب لوگ غسل کر کے آیا کریں اور صاف دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آیا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنا فرض قرار دیا، واجب قرار دیا۔ پھر جب وہ صورتحال نہیں رہی تو پھر وجوب منسوخ ہو گیا اور صرف سنیت باقی رہ گئی۔ بہرحال دوستو اس کا دھیان رکھا کریں۔ اسی کے ساتھ میں دوسری بات بھی عرض کر دیتا ہوں، صفائی ستھرائی میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ اپنی داڑھی میں کنگھا کیا کریں، اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یوں تو ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن آج کل خاص طور سے بہت حساس زمانہ آ رہا ہے کہ سب ہاتھ دھوڑ کے اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی ایک مسلمان کی غلطی کو پوری قوم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور کسی ایک مسلمان کی غلطی کو اسلام اور مذہب اسلامی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو ایک ملا جی
ایک مولانا صاحب، ایک حافظ صاحب، یعنی جو اپنی شکل و صورت سے مسلمان نظر آتا ہے، اگر اس کی کوئی کمی دیکھتے ہیں تو اس کو تمام مسلمانوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور مذہب اسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی غلطی وہ تمام قوم کی بدنامگی کا سبب بنتی ہے، اور ایک مسلمان کی غلطی وہ تمام اسلام کے، مذہب اسلام کے کی بدنامگی کا سبب بنتی ہے۔ یہ اسی واسطے جہاں اور دوسری چیزیں ہیں، ان میں سے جمعہ کے دن یہ بھی ہے کہ خط بنواؤ، مونچھیں کٹواؤ، یہ صفائی ستھرائی میں آتا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن جہاں اور دوسری باتیں ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ دھلے ہوئے اچھے کپڑے پہنو، اور جمعے کی دی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ خوشبو لگاؤ۔ دیکھو یہ سب چیزیں ہمیں صفائی کو بتلاتی ہیں، صفائی کو۔ یہ باتیں میں نے آپ کو کچھ تو جمعے کی مناسبت سے بتائی، اور کچھ آپ کے جسم اور کپڑوں سے متعلق بتائی۔ یہ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجیے گا، اپنے گھر میں بھی صفائی رکھیے گا، اپنے برتنوں کو بھی صاف رکھیے گا، اپنے بستر کو بھی صاف رکھیے گا۔ حدیث پاک میں تو یوں آیا ہے کہ گھر کے باہر جو جگہ ہوتی ہے اس کو بھی صاف رکھو۔ یوں آیا حدیث پاک میں کہ تم یہودیوں کی طرح میلے کچیلے اور گندے نہ رہو، اور اپنے گھروں کو میلا کچیلا اور گندا نہ رکھو، بلکہ اپنے گھر کے سامنے کی جگہ، اپنے گھر کے سامنے کے صحن کو بھی صاف رکھو۔ تو دیکھو صفائی ستھرائی ایک وقت میں مسلمانوں کا امتیاز ہوا کرتی تھی، امتیاز، ان کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اب اس میں کوتاہی کی بنا پر ہم کہاں پہنچ گئے، اور اب چیز گندگی ہماری پہچان ہو گئی۔ تو صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھا جاوے، گھر کا بھی اور صاحب اپنے بچوں کا بھی۔ اور جس طریقے سے مردوں کے واسطے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے واسطے غسل کرنا سنت ہے اور اچھے صاف کپڑے پہننا سنت ہے، تو ایسے ہی گھر کی مستورات کو بھی غسل کرنا اور اچھے صاف کپڑے پہننا اور کچھ تھوڑی سی عبادت کرنا بنسبت اور دوسرے دنوں کے، اس دن کچھ زیادہ عبادت کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں بھی بچوں کو تعلیم دو کہ وہ ان کو جمعے کے دن نہلائیں اور اچھے کپڑے پہنائیں، اور مستورات بھی اچھے کپڑے پہنیں۔ دیکھو قریب جو ضروری بات تھی وہ میں نے صفائی ستھرائی کے متعلق آپ کو بتائی، اور آپ یہ بتا دوں کہ النظافۃ من الایمان، پاکی، صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں شاید الطہارۃ شطر الایمان، کہ پاکی اور صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو اس کا خوب دھیان رکھو، خوب لحاظ رکھو، اپنا لباس اور اپنا جسم پاک صاف اور سلیقہ اور تمیز کا رکھو، اپنا جوتا صاف ستھرا رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو صفائی سے متعلق تقریباً سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگر کوئی عذر نہ ہو اور بہت زیادہ دور نہ ہو تو پیدل آؤ مسجد میں۔ ہر قدم پر 1 سال کے نفل روزوں کا اور 1 سال کی نفل نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا حساب کہ 1 سال کے نفل روزے کتنے ہوتے ہیں اور 1 سال کی نفل نمازیں کتنی ہوتی ہیں بہت طریقے سے لگایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پورے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے نفل روزے رکھنے کی ترغیب فرمائی ہے، کہ محرم کی 10 محرم کا، اور اس کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا۔ یہ اسی طریقے سے ذی الحج کے جو 10 دن ہیں ان میں سے 9 دن روزہ رکھنے کی ترغیب عطا فرمائی ہے، اور پیر اور جمعرات کے روزہ رکھنے کی بھی ترغیب دی ہے، اور مہینے میں 3 دن ایام 20 کہتے ہیں ان کو، 14 15 16 ان کے دن کی ان روزوں کے رکھنے کی ترغیب عطا فرمائی ہے، ترغیب فرمائی ہے۔ تو ان سب یہ ہوئے سال بھر کے نفل روزے، تو ان کا ثواب ملے گا ہر قدم پر۔
اور یہ بھی ممکن ہے کہ سال میں 5 دن تو ایسے ہیں جن میں روزے نہیں رکھے جاتے ہیں، اور باقی تمام دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں، نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو باقی تمام دنوں کے یعنی 360 روزوں کے ہر 365 دن کا ہوتا ہے، تو ہر قدم پر 360 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس چھوٹے سے عمل سے اور کتنا بڑا ثواب ہو گیا، کتنا بڑا ثواب ہو گیا۔ اور سال بھر کی نفل نمازوں کا تو دوستو اس میں بھی یہی ہے، اس میں بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پر اشراق کی 4 رکعتیں ہیں، مثال کے طور پر چاشت کی 12 رکعتیں ہیں، اور اسی طریقے سے اوابین کی 6 رکعتیں ہیں، اور تہجد کی 12 رکعتیں ہیں۔ یہ سب نفل ہیں، اور 5 نمازوں کے بعد بھی کچھ نفل ہیں۔ 5 اور عصر اور مغرب سے پہلے، عصر اور عشاء سے پہلے سنتیں ہیں، 4 سنتیں، یہ بھی نفلوں میں آتی ہیں، اگر سنتیں غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ تو ان تمام نفلوں کا ثواب ملتا ہے ہر قدم پر۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جتنے نوافل آدمی اپنے معمول میں رکھتا ہے تو ہر قدم پر اتنے تمام نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ 1 سال بھر میں جتنے نفل پڑھ سکتا ہے ان کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال ان سب کا احتمال ہے، اور ان میں سے کوئی سی بھی بات ہو، ہر بات اتنی ہے کہ وہ ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو ہر قدم پر 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب اور 1 سال کی نفل نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پیدل آؤ اور جلدی آؤ۔ کتنی جلدی آؤ؟ زوال کے وقت مسجد میں آ جاؤ، اور پھر جب تک بھی مسجد میں اذان ہو، جب تک بھی نماز سے فراغت ہو، دعا میں، ذکر میں، تلاوت میں، اور دین کی بات سننے میں، یا صلاۃ التسبیح پڑھنے میں مشغول رہو، سورہ کہف پڑھنے میں مشغول رہو، اس طریقے سے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ کو جمعہ پڑھنا ہے اس مسجد کی اذان پر مسجد میں آ جاؤ، اور مسجد اذان ہونے کے بعد پھر خریدنا، بیچنا، یا دنیا کے کسی کام میں لگنا، یا دین کے کسی کام میں لگنا، یہ سب منع ہے۔ اس کے بعد تو بس اپنا وضو کیجئے اور مسجد آ جائیے۔ یہ بات تو 3 باتوں کی تشریح تو یہ ہو گئی۔ اب رہ جاتا ہے مسجد میں آ کر امام کے قریب بیٹھنا۔ تو دیکھو، سب سے پہلے آنے والا امام کے بالکل پیچھے بیٹھے اگلی صف میں، اور اس کے بعد آنے والا امام کے دائیں جانب بیٹھے، اور اس کے بعد آنے والا پھر بائیں جانب بیٹھے، اور اسی طریقے سے دائیں جانب، بائیں جانب، دائیں جانب پہلی صف مکمل کر لو۔ پھر دوسری صف میں بالکل امام کے پیچھے بیٹھے، اور بعد میں آنے والا اسی طریقے سے اس کی دائیں طرف، پھر بائیں جانب، پھر دائیں جانب، پھر بائیں جانب، اسی طریقے سے دوسری صف پوری کر لیں، اور اسی طریقے سے تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی تمام صفیں مسجد کی پوری کی جائے۔ یہ جو ہم نے فجر میں بھی، ظہر میں بھی، تو تقریباً 5 نمازوں میں، اور جمعہ میں کوئی یہاں بیٹھ گیا، کوئی وہاں بیٹھ گیا، کوئی وہاں بیٹھ گیا، آگے جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، پیچھے مسجد بھر گئی ہے، اور پیچھے لوگوں نے سنتوں کی نیت باندھ لی ہے، اب آگے آنا ہے تو یا تو انتظار میں کھڑے رہو یا ان کے سامنے سے گزر کر آؤ۔ تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پہلے آنے والے اگلی صف میں بیٹھے، اور اگلی صف کا ثواب بھی آپ کو معلوم ہے کتنا ہے۔ یہ ہوا تو آگے بیٹھو۔ اسی طریقے سے اس کا دھیان رکھا جاوے کہ کندھوں کو پھلانگ پھلانگ کر آگے نہ آوے۔ اسی طریقے سے اس کا دھیان رکھا جاوے کہ آگے بڑھنے میں کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کسی کو گھٹنا نہ لگے۔ ہاں، اس حدیث پاک میں صاف طور سے ان کاموں سے منع کیا گیا ہے یہ، اور یوں بتایا جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو جہنم کا پل بنایا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صف اول کا شوق ہوتا ہے، یا بعد میں آتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ 2 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر جگہ تنگ کر دیتے ہیں۔
تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ دو آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کی جگہ تنگ نہ کی جائے۔ بعض مرتبہ آدمی صف اول کا ثواب لینے کے واسطے دو آدمیوں کے درمیان اس طرح پر گھس جاتا ہے کہ بڑی تنگی ہوتی ہے، ان کی نماز کا پورا سکون اور خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کیا جائے۔ تو دوستو کیا بتلایا؟ اگلی صف میں بیٹھنا ہے اور پہلے اگلی صف پوری کرنی ہے، نہ کسی کے اوپر کو پھلانگ کر آنا ہے اور نہ دو آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر جگہ کو تنگی پیدا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد عبادت میں مشغول رہنا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاوے تو خطبہ عربی میں ہی ہوتا ہے، یہ سرکاری زبان ہے، یعنی مذہبی زبان ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے، اور جیسے قرآن پاک عربی میں پڑھا جاوے گا ایسے ہی خطبہ بھی عربی ہی میں ہوگا۔ اگر سمجھ میں آ رہا ہو جب، اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو جب، اور سنائی دے رہا ہو جب، اور سنائی نہ دے رہا ہو تب، ہر صورت میں خطبے کی طرف متوجہ رہے، ادھر ادھر دھیان نہ بھٹکا۔ یہ ہے خطبہ توجہ سے سننا۔ اسی طریقے سے خطبے کے درمیان کوئی لا یعنی بات نہ کرنا۔ خطبے کے درمیان لا یعنی بات کیا کرنا؟ لا یعنی کام نہ کرنا، بار بار پہلو بدلنا بلا ضرورت، ادھر ادھر دیکھنا، اپنے کپڑے صحیح کرنے میں لگے رہنا، یہ وغیرہ، یا کوئی اگر غلطی کر رہا ہے اس کو منع کرنا، روکنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ امام صاحب کو تو اجازت ہے کہ وہ خطبے کے دوران ممبر پر کھڑے ہو کر ہی کسی کو کوئی بات کہنا چاہے تو کہہ دیں، لیکن عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس واسطے یہ جمعے کے کام ہیں، یہ جمعے کے اعمال ہیں، توجہ سے خطبہ سننا اور کسی لا یعنی کام سے بچنا۔ اب اس کے بعد جمعے کی کچھ چیزیں اور بھی ہیں، ان میں سے ایک ہے سورہ کہف پڑھنا۔ یہ 15ویں پارے میں اور 16ویں پارے میں دونوں میں ہے یہ سورت۔ اس کی خاص فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ انسان دینی فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگا، دینی آزمائشوں میں مبتلا نہیں ہوگا، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دجال، ایک تو بڑا دجال آئے گا بالکل آخر میں، اور ہر زمانے کے اندر دجال ہوتے ہیں جو ہمیں دین کے بارے میں دھوکہ دیتے رہتے ہیں، فریب دیتے رہتے ہیں، اور ہم کو یا تو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں یا دین سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو بہرحال سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوستو، جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے، اور وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت میں آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں خاص طور سے۔ اب وہ گھڑی کب ہوتی ہے، کس وقت ہوتی ہے، تو جس طریقے سے شب قدر متعین نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ گھڑی بھی متعین نہیں ہے اور معلوم نہیں ہے۔ وہ جمعے کے دن کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، لیکن یوں بتایا جاتا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جب امام صاحب بیٹھتے ہیں تو اس وقت وہ گھڑی اکثر و بیشتر آتی ہے۔ تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر نہیں، زبان سے نہیں، بلکہ دل ہی دل میں دعا کر لینی چاہیے۔ جو بھی اپنی سب سے اہم ضرورت ہے، جو بھی اپنی ضرورت ہے، وہ دعا کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جمعے کے دن غروب آفتاب سے کچھ پہلے ہو، غروب آفتاب سے کچھ پہلے ہو، تو جمعے کے دن خاص طور سے غروب آفتاب سے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے مسجد میں آؤ اور دعا کا اہتمام کرو۔ یہ بھی بات ہوئی۔ ایک بات اور سنیے گا، میری دعا سے متعلق بات ہوئی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم مال کو اور دنیا کے آرام کو زیادہ اہمیت نہ دیں، ہر وقت اسی کے چکر میں اور ہر وقت اسی کے فکر میں نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو، عافیت، کہ وہ ہمیں راحت اور سکون کی زندگی دے،
عافیت مانگا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے عافیت مانگی اس سے بڑھیا کسی نے کوئی چیز اللہ سے نہیں مانگی. بہرحال یوں میں آپ سے عرض کروں کہ اپنی ہر ضرورت مانگو، تندرستی مانگو، روزی کی مانگو، روزی کی برکت مانگو، اولاد کی نیکی اور فرمانبرداری مانگو، جس چیز کی بھی ضرورت ہے سب مانگو. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہر وقت مال کی چکر میں نہ رہو، ہر وقت مال کی دھن میں نہ رہو، ہر وقت اس کی فکر میں نہ رہو، ہر وقت اس کے غم میں نہ رہو. یہ مستقل ایک مصیبت ہے، یہ مستقل ایک غم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماؤ. یہ بات پوری ہو گئی ہے اور اشراق کا بھی وقت ہو گیا ہے. بس اشراق پڑھ لی.